آپ دلوں کے محرم راز ہیں۔ میں بھی یہی حسرت لے کے آیا، کلمہ زبان پہ جاری ہوا، دل کی بے قراری ختم ہو گئی۔ صدیق اکبر کہتے ہیں پیارے یہ دعوت عام کرنی چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں پیارے یہ دعوت عام کریں گے۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ سونیا میں تو جانتا ہوں اور میں مانتا ہوں اور دل سے مانتا ہوں، کسی اور سے بات کریں گے وہ دلیل پوچھے گا، کسی اور سے بات کریں گے، توجہ ہے آپ کی، وہ دلیل پوچھے گا۔ ہر نبی معجزہ لے کے آیا، ہر نبی نے کوئی نہ کوئی معجزہ دکھایا۔ پیارے میں کسی سے کوئی بات کروں وہ مجھ سے دلیل مانگے، میں کیا دلیل دوں؟ اب توجہ کرو، 20 سال پہلے جو خواب سیدنا صدیق اکبر نے یمن کی دھرتی پہ دیکھا کہ آسمانوں کا چاند مکے کی بستی میں ٹکڑے ہو کے آیا، پھر سمٹتا ہوا ابو بکر کی گود میں آیا۔ ابو بکر وہ خواب اعلان نبوت کے 20 سال پہلے بحیرہ عراب کے سامنے، جس کی عمر مورخین بیان کرتے ہیں 290 سال کے لگ بھگ تھی، اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں او بیلیا خواب کی تعبیر بتا۔ وہ کہتا ہے پیٹ سے کپڑا ہٹا۔ آپ فرماتے ہیں تو تعبیر بتا۔ وہ کہتا ہے پیٹ سے کپڑا ہٹا۔ آپ فرماتے ہیں تو تعبیر بتا۔ اس نے کہا تیرا علاقہ، وہ بتایا، نسب وہ بتایا، بستی وہ بتائی، وطن وہ بتایا، ساری چیزیں بتانے کے بعد پھر کہتا ہے پیٹ سے کپڑا ہٹا۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ کہا اس کا تعلق تیرے خواب کی تعبیر سے ہے۔ جب مبارک کپڑا ہٹایا اس نے پیٹ پہ تل کا نشان دیکھا، وہ کہنے لگا ابو بکر تجھے مبارک ہو، تو نبی آخر و زمان کا یار بھی ہوگا رفیق بھی ہوگا، تجھے مبارک ہو۔ توجہ، ابو بکر تجھے مبارک ہو۔ کتنا عرصہ پہلے؟ اعلان نبوت سے، اونچی بولو، اعلان نبوت سے، ذرا زور سے بولو، اعلان نبوت سے، اعلان نبوت سے، اعلان نبوت سے 20 سال پہلے صدیق اکبر نے خواب دیکھا، تعبیر یمن میں پوچھ کے آ گئے۔ اس کا ذکر میرے نبی سے نہیں کیا، نبی نے ذکر ابو بکر سے نہیں کیا۔ آج 20 سال بیت گئے، 20 سال گزر گئے، صدیق اکبر کو خواب بھی بھول گیا، تعبیر بھی بھول گئی، بات بھی بھول گئی۔ صدیق اکبر کہتے ہیں سونیا میں تو مانتا ہوں، دل سے مانتا ہوں، جان سے مانتا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا، کسی اور کو دعوت پیش کرو، مجھ سے دلیل مانگے، جواب کیا دو؟ امام الانبیاء نے فرمایا اوے ابو بکر آج سے 20 سال پہلے جو یمن میں تجھے خواب آیا تھا، جس کی تعبیر تو نے بحیرہ عراب سے پوچھی تھی، جو دلیل مانگے اسے وہ خواب سنا دینا، وہ دلیل مانگے اسے وہ۔ میں کہتا ہوں صحابہ کرنا یہ اور ہے، صحابہ کرنا، اونچی بولو ذرا، صحابہ کرنا یہ اور ہے، صحابہ والا عقیدہ اپنانا یہ اور ہے، صحابہ کا نام لے کے مال لوٹنا یہ اور ہے، صحابہ کے نظریات پہ عمل کرنا یہ اور ہے۔ اگر صدیق اکبر کے غلام ہو، اگر صحابہ کے غلام ہو تو آؤ مجمع عام کے اندر یہ بات ہمیں سنا دو کہ صدیق اکبر کے خواب کا علم میرے نبی کو کیسے ہوا۔ خواب صدیق اکبر نے دیکھا اعلان نبوت سے 20 سال، اور بولو ذرا، اعلان نبوت سے 20 سال پہلے دیکھا، اور میرے نبی خبر مکے میں دے رہے ہیں، 20 سال بعد دے رہے ہیں۔ جو 20 سال پہلے کی بات بن دیکھے بن سنے جانتا ہے، وہ 20 سال بعد کی بات بھی بن دیکھے اور بن سنے جانتا ہے۔ ہم ایسے نہیں کہتے کہ آقا جی دے بوئے اتے غلامہ دیاں ٹولیاں، آقا جی دے بوئے اتے کوئی ہند سے گیا، کوئی پنجاب سے گیا، کوئی پاکستان سے گیا، کوئی یمن سے گیا، کوئی جناب عراق سے گیا، کوئی ایران سے گیا، کوئی افغانستان سے گیا۔ پوری دنیا کے لوگ میرے نبی کے بوئے پہ جا رہے ہیں، میرے نبی کے دروازے پہ جا رہے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی بولی بولتا ہے،
ہر کوئی اپنی زبان بولتا ہے۔ اوے آقا جی دے بوئے اتے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک سنن والا ہے لکھاں دیاں بولیاں۔ ایک سنن والا ہے، اونچی بولو ذرا، ایک سنن والا ہے لکھاں دیاں بولیاں، ایک سنن والا ہے اور لوگوں لکھاں دیاں بولیاں۔ اب توجہ کرو ذرا، یہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عاقل بالغ مردوں میں سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ سیدنا صدیق اکبر نے پڑھا، اور جب پڑھا تو اس وقت ابو بکر کسی عام آدمی کا نام نہ تھا، مکے کی عدالت کے سب سے بڑے قاضی القضات اور چیف جسٹس کا نام حضرت ابو بکر صدیق تھا۔ اونچی بولو ذرا، حضرت ابو بکر عام عہدہ نہیں، 302 قتل کے مقدمات کے فیصلے صدیق اکبر کیا کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جال سر راہ ملا، دعوت پیش کی، کہنے لگا سال گزر گیا تبلیغ کرتے ہوئے آپ کو، کتنے لوگ آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، کتنے لوگوں نے آپ پہ ایمان لایا؟ میرے نبی نے فرمایا خدیجہ الکبریٰ نے میرا کلمہ پڑھا۔ ابو جال کہتا ہے وہ تیری بیوی ہے، ظاہر بات ہے جیسے خامد کہے گا بیوی مانے گی۔ کوئی اور بتا؟ فرمایا زید بن حارثہ نے پڑھا۔ کہنے لگا وہ غلام ہے۔ کوئی اور بتا؟ فرمایا علی المرتضیٰ نے پڑھا۔ کہنے لگا اگرچہ سچا ہے پھر بھی 8 سال کا بچہ ہے۔ کوئی بڑا بتا جو عاقل بھی ہو، جو بالغ بھی ہو، جو قبیلے کا سردار بھی ہو، قوم کا لمبردار بھی ہو۔ تاریخ شاہد ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکے کی عدالت کے سب سے بڑے قاضی القضات تھے، مکے کی عدالت کے سب سے بڑے چیف جسٹس تھے۔ آپ اپنی کرسی کو پاؤں کی ٹھوکر سے دور پھینکتے ہیں۔ جب یہ سنا کہ میرے محبوب کو تانا ملا ہے، مکے کے چوک میں آ کے اعلان کرتے ہیں، اوے مکے والوں، جو مجھے جانتے ہیں جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ بھی جان لے، میرا نام عبداللہ ہے، کونیت ابو قحافہ، میری کونیت ابو بکر ہے، ابو قحافہ کا بیٹا ہو، قبیلے کا سردار بھی ہو، قوم کا لمبردار بھی ہو، مکے کی عدالت کا سب سے بڑا قاضی القضات بھی ہو، مکے کی عدالت کا سب سے بڑا چیف جسٹس بھی ہو، تمہارا کوئی فیصلہ مکمل نہیں ہوتا جب تک میں ابو بکر کی اوپر مہر نہیں لگتی۔ آج جان لو جب تک ابو بکر کے بدن میں جان ہے یہ محمد عربی کے نام پہ قربان ہے۔ مکے والوں کا منہ سب سے پہلے بند کیا تو کس نے کیا؟ بولو، صدیق اکبر نے۔ مردوں میں سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا تو کس نے؟ صدیق۔ یہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب توجہ کرو ذرا، حضرت ام ہانی، حضرت ام ہانی آپ بیان کرتی ہے، یہ میرے پاس حدیث کی کتاب ہے، موجم کبیر اس کا نام ہے، امام طبرانی نے یہ کتاب لکھی ہے، 360 ہجری میں حضرت امام طبرانی کا وصال ہوا ہے۔ موجم کبیر اس کی پہلی جلد کے اندر حدیث نمبر 15 حضرت ام ہانی آپ بیان کرتی ہیں، قالت، آپ کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، جب حضور معراج پہ گئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے، جب حضور معراج سے واپس تشریف لائے، ام ہانی کہتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں، اریدو، میں نے ارادہ کیا کہ انا اخرج الی قریش، میں قریش کے پاس جاؤں، فاخبرہم، ان کو خبر دوں، فاخبرہم، پھر میں نے ان کو خبر کی، فکذبوہ، انہوں نے میری بات کو جھٹلایا، میری بات کو نہ مانا۔ جب انہوں نے میری بات کو نہ مانا تو اس وقت سب سے پہلے میرے معراج کی جس نے تصدیق کی تھی ابو بکر، اس کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ جب ابو بکر نے سب سے پہلے میرے معراج کی تصدیق کی تو پھر ہوتا کیا ہے؟ فَسُمِّيَ يَوْمَئِذٍ الصِّدِّيقُ، فرمایا اسی دن سے ابو بکر کا نام صدیق ہو گیا،
اسی دن سے ابو بکر کا نام. اب بات صرف یہاں تک نہیں ہے، اس سے آگے کی بات کرتے ہیں. اب سنو، اسی موجم کبیر کی پہلی جلد صفحہ حدیث نمبر 14 صفحہ نمبر 28 حضرت مولا علی المرتضیٰ آپ سے یہ منقول ہے ان ابی یحییٰ حکیم ابن سعد. حضرت ابو یحییٰ حکیم بن سعد آپ بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں قالا سمیت علی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں ایک بار نہیں کئی بار میں نے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے سنا ہے یحلفو، آپ قسم اٹھایا کرتے تھے. کون قسم اٹھاتا ہے؟ بولو، اور بولو ذرا، کون اٹھا رہا ہے قسم؟ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم شیر خدا علی المرتضیٰ آپ برسر ممبر پہ چڑھ کے لوگوں کے مجمع میں سر عام یہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ انزلہ اسم ابی بکر من السماء الصدیق، فرمایا ابو بکر کا نام صدیق میرے رب نے آسمانوں سے نازل کیا ہے. ابو بکر کا نام صدیق کس نے نازل کیا ہے؟ اور بولو ذرا، میرا رب کیا کہتا ہے؟ ابو بکر کو میرا اللہ بھی، ابو بکر کو میرا اللہ بھی. مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا نام صدیق کہاں سے آیا؟ کچھ ہی بولو، کہاں سے آیا؟ صدیق کا نام کہاں سے آیا؟ اللہ نے صدیق کہا، اللہ کے نبی نے، بولو ذرا، حضرت فاروق اعظم نے بھی، حضرت عثمان غنی نے بھی، اور پھر مولا علی المرتضیٰ نے قسم اٹھا کے صدیق کہا، قسم اٹھا کے بھی صدیق کہا. تو اسی لیے ہم سنی بھی کہتے ہیں کہ صدیق اکبر، اچھی بولو ذرا، صدیق، اچھی بولو، صدیق، صرف صدیق نہیں، صدیق. بھائی ایک صادق ہوتا ہے، ایک صدیق ہوتا ہے، سن رہے ہو؟ نہیں بس کریے، بندے کے کنکاڑے پہ جاندے ہیں، جمعہ جلدی پڑھاؤ. ایک صادق ہوتا ہے، ایک، اچھی بولو، ایک صادق ہوتا ہے، ایک، بھائی صادق بھی سچے کو کہتے ہیں، صدیق بھی، مگر صادق اور صدیق میں فرق ہے. صادق اور صدیق میں، صادق وہ ہوتا ہے جو دیکھے، جو سنے، منو ان بیان کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صادق. اللہ آپ سب کو صادق بنا دے. پھر اونچی بولو سبحان اللہ. بھئی جو منو ان بیان کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور ایک صدیق ہوتا ہے. صدیق کسے کہتے ہیں؟ جس کے منہ سے جو نکل جائے رب ویسا ہی کر دے. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ جس کے منہ سے جو نکل جائے، ارے لوگوں، جس کے منہ سے، اور جس کے منہ سے، جس کی زبان سے رب ویسا ہی کر دے اسے صدیق کہتے ہیں. اسے آؤ پڑھو تفسیر نعیمی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، یوسف ایھا الصدیق، اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں. آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ، سارے کہہ دو رضی اللہ، احد کے میدان میں شہید ہو گئے. ماں بوڑھی تھی، جو راستہ احد کی طرف سے آتا ہے اس راستے پہ کھڑی ہے، ہر آنے والے سے پوچھتی ہے میں نے سنا ہے بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے، بتاؤ میرے پتر مالک بن سنان کا کیا حال ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جاگ رہے ہو نا سارے؟ میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ جس سے بھی پوچھتی ہے جواب کوئی نہیں دیتا، چپ کر کے آگے گزر جاتا ہے. پھر آئے صحابہ، گزر گئے، نہیں بتایا. پھر آئے، ان سے پوچھا، خاموش ہے، نہیں بتایا. کیوں؟ کہ ماں ہے، بوڑھی ہے، بیٹے کے لیے دل بے قرار ہے، خبر سنے گی، نہ جانے صدمہ برداشت کر سکے یا نہ کر سکے.
دور سے نظر پڑی حضرت ابو بکر پہ، حضرت صدیق اکبر کے دامن کو پکڑ لیا، کہا ابو بکر تجھے تو میرے نبی نے بھی صدیق کہا ہے، تجھے رب نے بھی صدیق فرمایا ہے، تجھے حضور کے سارے صحابہ صدیق کہتے ہیں، بتا نا میرا پتر کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے جب ماں کی بے قراری دیکھی، ماں کا اپنے بیٹے کے لیے تڑپنا دیکھا، ماں کے دل کی کیفیت کو ملاحظہ کیا، ماں کی طبیعت کے احوال کو مشاہدہ کیا، تو صدیق اکبر فرمانے لگے اماں گھبرانا ابھی آ جاتا ہے، اماں گھبرانا ابھی آ جاتا ہے۔ صدیق اکبر نے کہہ دیا، آگے چلے گئے، صحابہ چلے گئے، گھروں میں چلے گئے، صبح کی نماز مسجد نبوی میں پڑھنے کے لیے میرے نبی کے غلام آئے۔ جب حضور کے غلام آئے میرے نبی نے سلام پھیرا، جب سلام پھیرا تو یوں جھانکتے ہیں صفوں کے اندر، دیکھتے ہیں تو مالک بن سنان صف کے اندر بیٹھے ہیں۔ جب غلاموں کی طبیعت کی بے قراری امام الانبیاء نے دیکھی تو حضور فرمانے لگے ادھر کیا دیکھتے ہو؟ یا رسول اللہ ادھر نہ دیکھے تو اور کہاں دیکھے؟ جس کے بدن پہ زخم لگے، جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا، جس کا جنازہ ہم نے آپ پڑھا، جس کی قبر پہ مٹی ہم نے ڈالی، صف میں آیا بیٹھا ہے، نماز میں شامل ہے۔ سوڑیا ماجرا کیا ہے؟ پیارے بات کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو بکر کو بلاؤ وہ بتائے گا، ابو بکر کو بلاؤ، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ ارے لوگوں اگر سمجھ آ رہی ہے تو ذرا کھل کے بولو سبحان اللہ۔ بلاؤ ابو بکر کو بتائے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر آ گئے، رب کے ماہی، عرش کے راہی، کل نبیوں کے سردار، ختم نبوت کے شاہ سوار، اس شاہ ابرار نے فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر بتا یہ کدھر آیا؟ آقا یا آپ جانے یا آپ کا رب جانے، میں کیا جانوں؟ میرے نبی نے فرمایا تو اتنا بتا اس کی ماں کو تو نے کیا کہا تھا؟ تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں اس کی ماں راستے میں کھڑی تھی، کوئی جواب نہ دیتا تھا، کوئی بتاتا نہ تھا۔ جب اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے ماں کی بے قراری دیکھی، میں نے ماں کے اضطراب کو دیکھا، میں نے ماں کی تڑپ کو دیکھا، تو میں اس کی ماں کی ممتا کی تڑپ کو بجھانے کے لیے فی البدی کہہ دیا میں نے کہ آ جائے گا، ابھی آ جائے گا، بس اتنا کہہ کے میں چلا آیا، آگے یا آپ جانے یا آپ کا خدا جانے۔ میرے نبی نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا میں بتاؤں؟ جی سوڑیا اگر آپ لسان اللہ والی زبان سے فرمائیں تو اور مزہ آئے گا، اور لطف آئے گا، اور سرور آئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تو نے تو اتنا کہہ دیا اور کہہ کے آ گیا، تجھے پتا ہے بعد میں کیا ہوا؟ پیارے یا آپ جانے یا آپ کا رب جانے۔ فرمایا بعد میں یہ ہوا تو نے کہہ دیا، کہہ کے آ گیا، میرے رب نے فرشتوں کو فرمایا جاؤ اس کی قبر سے مٹی ہٹاؤ، اس کی قبر سے، توجہ ہے آپ کی، اس کی قبر سے مٹی ہٹاؤ۔ یا اللہ ہٹا دی۔ فرمایا اب یہ باہر آئے گا، میرے اللہ تیرا قانون یہ ہے، تیرا قانون یہ ہے جو مر جاتا ہے وہ قیامت کے دن اٹھے گا۔ یہ کیا ہوا؟ آج اس کو قبر سے اٹھا رہا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا اوے دیکھتے نہیں کہ میرے ابو بکر نے کہہ دیا وہ آ رہا ہے، اگر میں نہ بھیجوں تو ابو بکر کی صداقت پہ داغ آئے گا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ ابو بکر کی صداقت پہ جاؤ پڑھو تفسیر نعیمی، یوسف ایھا الصدیق، اس کی تفسیر میں پڑھو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں ہم اپنا قانون بدل دیں گے مگر ابو بکر کی صداقت پہ انگلی نہیں اٹھنے دیں گے۔ میرے رب نے ابو بکر کی صداقت پہ انگلی، کوئی سمجھ آئی آپ کو؟ یہ کون ہے؟ یہ میرے نبی کا صدیق ہے، یہ میرے رب کا، جس کو میرے رب نے صدیق کہا، جس کو میرے
بولو بولو، میرے نبی نے صدیق کہا، جس کو میرے نبی کے سارے غلاموں نے صدیق کہا۔ پھر بات صرف یہاں تک نہیں، آؤ اب پڑھتے ہیں تفسیر مظہری، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ۔ آپ بیان کرتے ہیں، جو تلاوت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اس آیہ مقدسہ کی تفسیر کے تحت حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ تفسیر مظہری میں بیان کرتے ہیں، علامہ اسماعیل حقی روح البیان میں بیان کرتے ہیں، علامہ علوسی تفسیر روح المعانی میں بیان کرتے ہیں، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ تفسیر در منصور میں بیان کرتے ہیں، اور علامہ بغوی نے تفسیر بغوی میں بیان کیا ہے، اور تفسیر ابن عباس میں بھی آیا ہے کہ جناب اور حضرت ابو العالیہ آپ سے پوچھا گیا الذی جاء بالصدق، اس سے مطلب کیا ہے؟ آپ بیان کرتے ہیں جاء بالصدق، اس کا مطلب، اس کا مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وصدق بہ، اور اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے، اس سے مراد حضرت ابو بکر۔ جب پوچھا گیا کہ جناب یہ آپ کا اپنا فرمان ہے یا کسی اور کا بھی کہنا ہے، تو حضرت آپ بیان کرتے ہیں، امام ابو العالیہ آپ بیان کرتے ہیں تفسیر در منصور میں آیا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بیان فرمایا، حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ آئے شیر خدا ہمیں یہ بتائیے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اس سے مراد کون کون ہے؟ تو علی المرتضیٰ شیر خدا علم کے شہر کے دروازے، حکمت کے شہر کے دروازے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم گسار مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں والذی جاء بالصدق، اس سے مراد امام الانبیاء ہے، وصدق سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ کہ یہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جن کی صداقت کی گواہی خدا بھی دیتا ہے، مصطفیٰ بھی دیتا ہے۔ دعا کرو اللہ ان کی غلامی کا پٹا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔